بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کا واقعہ۔ دوستوں، عاد کا زمانہ لگ بھگ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں عاد کو من بعد نوح کہہ کر نوح قوم کے خلیفوں میں گنا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کو عاد اولی کہا ہے، اور عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے۔ دوستوں، عادے کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حجر موت میں اتر میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے پورب میں عمان اور اتر میں رابع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستوں، عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشے اور نوح کی قوم کی طرح صنم پرستی اور بت تراشی میں ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر منقول ہے۔ ان میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ عاد اپنی مطلقت کی سطوت کا جبروت، جسمانی صورت و غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کی شیطانی اعمال بے خوف کرنے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ عزت دار شاخہ یعنی خلود کے ایک فرد یعنی ویکتی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و زور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی۔ ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگے، ہم میں سے زیادہ کون ہے قوت میں آگے؟ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتیجوں کو بتا کر نوح کی قوم کے واقعے یاد دلاتے، اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے زبردست ہونے پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تم کو یہ دولت بخشی۔ نوح قوم کی تباہی کے بعد زمین کا تجھ کو مالک بنایا، خوش عیبی، فریغ البالی اور خوشحالی عطا کی، اس لیے اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود کے گڑھے ہوئے بتوں کی پرستش سے باز آ، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زندگی، نفع نقصان سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے قوم کے لوگوں، مانا کہ تم سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس سے مغفرت چاہو، وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، وہ معاف کر دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں بہت کئی گزری تھی، اور وہ یہ نہیں سہ سکتے تھے کہ ان کے خیالوں، ان کے عقیدوں، ان کے کاموں، الغرض یہ کہ ان کے ارادوں میں کوئی آدمی رکاوٹ پیدا کرے، ان کے لیے مہربان نصیحت کرنے والا بنے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ رویہ اپنایا کہ حضرت نوح ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بیوقوف سمجھا، ان کی معصومیت بھری حق والی سچائیوں کی تمام یقینی دلیلوں اور مثالوں کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا، اور تیرے کہنے پہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر
یہ یقین کر لیں کہ وہ بڑے خدا کے سامنے ہماری سفارش نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں اور نہ پاگل، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اور ان کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس زوردار خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے آدمی کو چنتا ہے جو ہر طرح سے اس کا اہل ہو اور حق کی اصل خدمت کو خوشی کے ساتھ انجام دے سکے۔ اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ رسالت کے اپنے منصب کو کس جگہ رکھے، مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی رہی اور ان پر سورج سے زیادہ روشن دلیلوں اور نصیحتوں کا ذرا بھی اثر نہ پڑا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو ذلیل کرنے اور جھٹلانے پر اور زیادہ اتر آئے، اور مجنون اور خبتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے بتوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت نہ کرنے پر ابھارنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے۔ تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں؟ ان کی اس گستاخی بھری جرت اور ہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی آدمی ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر اور ثبت سے سنا، پھر ان سے یوں بولے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس عقیدے سے بالکل الگ ہوں کہ ان بتوں میں نہ یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے کوئی قدم اٹھائے۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے عقل رکھنے والا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، سوچنے سمجھنے کا مالک ہوں، حکمت اور دانائی کا حامل ہوں۔ میں تو صرف اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر پورا یقین رکھتا ہوں، جس کے قبضے قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پریشانیاں ہیں، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے بچائے رکھے گا۔ آخر کار حضرت ہود علیہ السلام نے اس کی لگاتار بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق کے پلٹنے اور منہ پھیرنے کی رویش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو پورے دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی ڈالی ذمہ داریوں کے لیے ہر وقت چست اور ہمت رکھنے والا ہوں، مگر اس کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے اور نگہبان ہے، اور پوری کائنات اس کی قدرت میں مٹھی میں ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دے، ورنہ قضاء و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور اور گھمنڈ خاک میں ملنے جائے گا، اور اس وقت شرمندگی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوستوں، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو ضرور بتایا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔